اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں. جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا. بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے. یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں. لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا کوئی کتا بھی کسی کتے کے آگے سر جھکاتا ہو؟ یہ تو اس کو بھی پتا ہے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا. حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دی. آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا. پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا. لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے؟ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا. آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی. تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی. اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو. لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی. اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نہ چومتے، آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے. دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو. تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں، وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں. ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں. تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو. یہ عجیب سی کہانی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہمیں خدا بلاؤ، تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی. لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامد چاہتے ہو، ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو. میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں. اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا، عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے. خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں. میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے. میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا ہے. لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی ہے، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات ہے. لیکن آج ہر لئی میں رازدار دی شدے والی بات ہے اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ. ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں. کہنے لگا باہر نکل کے دیکھو. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے. میں نے کہا تو پاگل ہے؟ لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی. میں نے کہا کمال ہے، بات کرنے والی ہے تیری. ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے. جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کان،
बात वही कहता हूं, समझता हूं जिसे हक, नए अबला मस्जिद हूं, नए तहजीब का फरजान। मैं कहता हूं अगर झूठों के पीछे चलोगे तो रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे तुमसे। ये जुर्रत क्यों करते हो, ये हिम्मत क्यों करते हो, क्यों झूठे दावे करते हो? सच बोलो, तुम्हारे पीछे कोई लगे या ना लगे इसकी परवाह नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों सीधी सीधी बात करो, फिर क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। वो तुम्हारे अमाल भी ठीक कर देगा, तुम्हारे बख्शिश भी फरमा देगा। ना लोग इकट्ठे हो, ना लोग इकट्ठे हो, ना मजमा बने, ना हल्का बने। यार यहां तो 72 हो तो वो भी कबूल है। यहां मिकदार नहीं देखी जाती, यहां मयार देखा जाता है। सर नहीं गिने जाते, दिल गिने जाते हैं। यहां ये देखते हैं, मत लोगों को जो है वो खिलौने दे के बहलाओ और लोगों की अकीदतों को लूटो और लोगों के साथ जुल्म करो, ज्यादती करो, अपनी आखिरत भी काली करो और लोगों की आखिरत भी काली करो। आप देखें दाएं बाएं, अपनी नजर रखें, निगहबा बन के जो अहले चमन की आबरू लूटे। चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगहबा की। कोई हक का मुसाफिर तलाश करो, चाहे उसके कपड़े फटे हुए हों, करामत उसकी ना हो सारी जिंदगी के अंदर, लेकिन मोहम्मद अरबी की गुलामी तो हो ना। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी से किसी ने पूछा, हुजूर आपकी कोई करामत? फरमाने लगे, इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? इतने गुनाहों के बावजूद जमीन पे चल रहा हूं और जमीन मुझको दंसा नहीं लेती अपने अंदर। हमारे बुजुर्गों की तो कहानियां ये थी और आज थोक के हिसाब से करामतें दी जा रही हैं। आज के पीरों की इतनी करामतें, गौस पाक की भी इतनी करामतें बयान नहीं होती जिनकी इनकी करामतें बयान हो रही हैं। धड़ाधड़ करामतें बयान कर रहे हैं। एक बंदे के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और उसने ये शोर कर दिया कि ये रमजान के दिनों में दूध नहीं पीता, इसलिए कि हजरत गौस पाक भी नहीं पीते थे, वो भी पैदाइशी गौस थे और ये भी पैदाइशी गौस है और रमजान के दिनों में दूध नहीं पीता। अच्छा, कोई 2-4 माह गुजरे तो उस गौस की माँ को तलाक दे के नई औरत से शादी कर ली। मैंने कहा कम से कम इतना तो ख्याल रखते, जिसने गौस जन्म दिया है उसको तो इज्जत से घर से रखते। तो ये क्या तमाशे हैं, क्या लोग बेवकूफ हैं? अब लोग समझने लगे हैं, लोग जो है वो इन वजह से फिर दूर दीन से होते हैं, नुकसान ये होता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं दुनिया से हक नापैद नहीं हुआ। अगर मदारीगर मौजूद है, डाकू लुटेरे और चोर मौजूद हैं, तो हक का डंडोरा देने वाले भी इस धरती पे बसते हैं। हमारा रवैया यह है कि हम किसी एक शख्स से बदजन हो जाते हैं तो पूरे तबके से बदजन हो जाते हैं। कई बंदों को मैं समझो, मैं देखा हुआ है पीरों को, और तूने देखे हुए नहीं, जिनको मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग शायद आपने देखे ना हो, मगर ऐसे लोग भी हैं कि जिनको देख करके जिंदगी गुजारने का ढब आ जाता है, सलीका और तरीका आ जाता है। उन लोगों की तलाश करो। अगर एक दुकान से कपड़ा सही ना मिले, सौदा सही ना मिले, तो आप जो है क्या खाना पीना छोड़ देते हैं? आपको पता पूरे शहर से मिठाई कहां से अच्छी मिलती है, आपको पता पूरे शहर से कपड़ा कहां से अच्छा मिलता है, आपको पता पूरे शहर में जो है वो फलां चीज अच्छी कहां से मिलती है। दीन भी ढूंढो कहां से खालिस मिलता है और कहां से ना खालिस मिलता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, झोली में यूं नहीं डाल दिया जाएगा। उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, 1 से धोखा खाओगे, 2 से खाओगे, 3 से खाओगे, लेकिन जो तुम धोखा खाओगे तुम तो रब के नाम पे खाओगे ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी, जो गुलाम लंबी नमाजें पढ़ता उसको आजाद कर देते। गुलामों को समझ आ गई, लंबी नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, आप आजाद कर देते। किसी ने कहा उमर तुम तो भोले आदमी हो, ये नमाजें अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, ये आजादी के लिए पढ़ते हैं। तो हजरत उमर ने कहा ये मुझे अल्लाह के नाम पे धोखा देते हैं, मैं 100 बार खाने के लिए तैयार हूं। एक जगह से धोखा खाया, 2 से खाया, 3 से खाया, 4 से खाया। जब तुम्हारी नीयत ठीक होगी मंजिल जरूर मिलेगी। ये हो नहीं सकता। खुरश दे बदुर्रा जो कुब को हमाम कि यक रोज उफ्तद हुमाए बदाम। सादी कहते हैं चारा डालता जा, दाना डालता जा, कभी तितर आएगा, कभी मोर आएगा, कभी कबूतर आएगा, फिर एक दिन जिसको तू तलाश करता है वो हुमा भी तो आ ही जाएगा ना। इसलिए हक के सफर को ना छोड़ना, चलते रहना और राह हक की जो है मंजिल पर जो है वो इंशाल्लाह एक दिन जरूर गामजन होगे। बात लंबी हो रही है, हमने अपनी इस्लाह इन सारे पॉइंट्स में करनी है। मैं आपको 4-5 बातें खास तौर पे जरूर अर्ज करना चाहता हूँ। एक, अपने अकीदे की इस्लाह करें, इसमें कोई पिलपलापन ना आने दें और कोई इसके अंदर कोई नरमी ना आने दें। जिस शख्स के सीने में हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बुग़्ज़ देखें, एक लम्हे में उससे जुदा हो जाए। जिसके सीने में, जिसकी जुबान पर सहाबा के लिए कोई नाजेबा लफ्ज देखें, एक लम्हे के लिए उससे जुदा हो जाए। जो अहले बैत को भोंकता हो, परवाह ना करें उसकी, चाहे करीबी रिश्तेदार क्यों ना। औलिया अल्लाह की अजमत जिसके सीने में ना हो, उसकी दोस्ती को एक लम्हे से अपने से दूर करते हैं। अल्लामा रूमी कहते हैं कि तातवानी दूर शुअज़ यारे बद, यारे बद बदतर बद अज़ मारे बद।
جتنی جلدی ہو سکتا ہے برے یار سے دور ہو جا، چونکہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے، اس لیے سانپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے، یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے، اس لیے برے یار سے بچ، اپنی حفاظت کر، اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے، والدین کو کبھی اذیت نہ دینا۔ یہ میں 5 باتیں آپ کو آخر میں گزارش کے طور پہ اور تاکید کے طور پہ آج کے پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو اختتام کے مراحل پر پہنچ چکی ہے، باتیں تو بہت ساری تھی اور دکھڑے تھے، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات، عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلا پن نہ ہو۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں، ہر شے برباد ہے۔ دوسری بات، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ والدین کی نافرمانی۔ اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے، اور وہ والدین کی فرما برداری۔ نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے، ساری زندگی اس کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے، زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنا، عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے راضی کرنا۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں، پاؤں پکڑ لیں، منتیں کریں، ان کو راضی کر لیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پہ راضی تھے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہے۔ تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جانے دیا۔ تیسری بات، اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی، جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کرتے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروئت جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے۔ نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2 4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے۔ ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں۔ ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو۔ جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے، وہ سخت رسوا ہوگا۔ آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کے جو ہے وہ کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں۔ اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوں زنا مشغول تن۔ کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے۔ وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا۔ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے، جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی، تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔